اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد میرے انتہائی واجب الاحترام میرے محب وطن پاکستانیوں، میں آپ کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اس خاکسار ناچیز کی دعوت پر آج یہاں تشریف لائے ہیں، اور یہ میرا اپنا مشن ہے، میرا ذاتی مشن ہے، ہمارا سب کا پاکستانیوں کا سانجھا مشترکہ مشن ہے کہ ہم اپنے وطن کی یاد کو تازہ کریں۔ آج یہ یوم مطالعہ پاکستان، یہ بھی ہسٹری کا ایک ریکارڈ بن رہا ہے۔ آج پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً اگست کو 68 ایئرز ہو جائیں گے۔ آج تک کسی نے پاکستانی نے یہ آواز ہی نہیں اٹھائی کہ یوم مطالعہ پاکستانی بنایا جائے۔ فقط آج کولمبس میں ہم امریکہ میں رہتے ہوئے 28 جنوری 2015 کو بروز بدھ یہ یوم مطالعہ پاکستان منا رہے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا انڈیا ہے، اس کی جو ہسٹری ہے یہ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ انڈیا کی کراچی سے لے کے بنگال تک، گوادر کوئٹہ سے لے کے حیدرآباد دکن تک، یعنی کہ پورا پاکستان، پورا انڈیا اور بنگلہ دیش، یہ ہے سب کانٹیننٹ، اس کو بر صغیر کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی آمد سے پہلے سب ہندو تھے، بت پرست تھے، لیکن جیسے ہی اسلام داخل ہوا ہے انڈیا میں، صحابہ کرام بھی پنجگور میں پتہ لگا ہے کہ پنجگور کوئٹہ میں ایک جگہ ہے بلوچستان کے علاقے میں، وہاں پنجگور صحابہ کرام کی، لیکن میں دعویٰ نہیں کرتا۔ لیکن محمد بن قاسم جو موسیٰ بن نصیر کا سپہ سالار تھا، ان کا تربیت یافتہ تھا، جب اس سندھ میں آیا ہے اور اس نے راجہ طاہر کو شکست دی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ملتان میں اسلام کا جھنڈا جو ہے سب بلند کیا ہے، تو اس وقت اسلام جو ہے یہ انڈیا میں داخل ہوا۔ ساتھ روحانی طاقتیں تھیں، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے بزرگ تھے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، جنہوں نے انڈیا میں آئے اور انہوں نے لاکھوں مسلمان کیے۔ اس طرح مسلمان جو ہیں وہ انڈیا میں انہوں نے، یعنی کہ آپ دیکھیں، میں اگر اپنی قوم کے لحاظ سے، میرا بابا جو لگڑ دادا تھا کتنا عظمت والا ہے، وہ ہندو تھا یا سکھ تھا، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ تو آج ہم ان کی وسیلے سے جو ہے نا مسلمان ہیں، جو ہم بشندے ہم لوگ ہیں، سب اتنے باہر سے نہیں آئے، سوائے سادات نام تھا۔ انڈیا کوئی ایک ملک نہیں تھا، یہ کبھی ایک ملک نہیں بنا، یہ ہمیشہ ہی مختلف راجوں، مہاراجوں، نوابوں، سرداروں، جہاں جہاں کسی کی جاگیر تھی وہاں ان کی اپنی اپنی حکومتیں تھیں۔ لیکن جب مسلمانوں نے آہستہ آہستہ غلبہ طے پایا تو 1000 سال تک تقریباً انہوں نے انڈیا پر حکومت کی۔ میں اس کو شارٹ کرتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے۔ مغلیہ خاندان ان کا 500-600 سال بنتا ہے، ہمایوں سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک۔ بہادر شاہ ظفر کو قید کیا، اریسٹ کیا انگریز نے۔ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی حیثیت سے یہاں پہ داخل ہوا اور اس نے آہستہ آہستہ سن 1857 کا غدر ہے، اس وقت تک انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا اور وہ غالب ہو گیا، مستحکم ہو گیا۔ 200 سال تقریباً انگریز نے ہم پہ حکومت کی ہے اس سب کانٹیننٹ میں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ چل رہی ہیں، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، انگریز آ گیا، انگریز نے زبردست طور پہ انڈیا پہ جو حکومت شروع کر دی، لیکن اس کا انگریز کے خلاف بھی جہاد جاری رہا۔ ملنگی اپنا اس کا کردار ہے، جبرو اس کا اپنا کردار ہے، نظام لوہار اس کا اپنا کردار ہے، اگر کرتار سنگھ ہے تو اس کا اپنا کردار ہے۔ یہ سب لوگ جتنے بھی تھے یہ ایک جہادی انسان تھے جو انگریز سے خلاف لڑتے رہے۔ ساتھ ایک ایسی واضح بھی ہے جو انگریز کے حکومت کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے نظریے پیش کیے۔
مثال کے طور پر میرے پاس 3-4 نام ہیں, میں ان کو آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کیا, ان کی وضاحت نہیں کروں گا. یہ جو تقسیم انڈیا ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہے, تو کہاں سے شروع ہوئی کہاں سے چلی. انگریز ہے جان برائٹ, اس نے بھی تقسیم انڈیا کی بات کی ہے انگریز کے ہوتے ہوئے. سر سید احمد خان انہوں نے بھی بات کی ہے. مولانا عبدالحلیم شرر انہوں نے بھی بات کی ہے. ایک انگریز ہے اس کا نام سر تھیوڈور, اس نے بھی بات کی ہے. ولایت علی بمبوک اس نے بھی بات کی ہے. خیری برادران انہوں نے بھی بات کی ہے. عبد القادر بالغرامی اس نے بھی بات کی ہے. لالا لاجپت رائے ہندو اس نے بھی تقسیم انڈیا کی بات کی ہے. سردار غل محمد اس نے بھی بات کی ہے. مولانا اسد موہانی انہوں نے بھی بات کی ہے. مولانا محمد علی جوہر انہوں نے بھی بات کی ہے. ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال انہوں نے بھی تقسیم انڈیا کی بات کی. اب بات یہ ہے, یہ سارے جتنے بھی میرے محسن ہیں جو انڈیا کو تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں, کیا کسی نے کسی اس تقسیم جو وہ چاہتے تھے, کیا کسی نے اس کا نام رکھا؟ کیا کسی نے کس کو جماعت تنظیم بنا کے اس کے لیے اس نے کام کیا؟ ہسٹری یہ بتاتی ہے, میں پاکستان اسٹڈی کا ایک ادنا سا طالب ہوں, میں نے اس کو ریسرچ کیا, کسی نے نہیں. آخر میں صرف 2 شخصیت ایسی آ جاتی ہیں جن کا موازنہ ہو جاتا ہے. اب ہم موازنے کی بات بعد میں کروں گا, پہلے ان کی بات کروں گا. وہ ہے چودھری رحمت علی, جو ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے انہوں نے 1915 میں تقسیم ہند کا وہ نظریہ پیش کیا کہ ان کو انڈیا کو تقسیم کر دیا جائے. اور انہوں نے واضح کہا اپنی اسپیچ میں 1915 میں, جب وہ ایف اے کے طالب علم تھے اسلامی دار لاہور میں, انہوں نے کہا کہ جو ہمارے شمال مغربی علاقے ہیں ان ساروں کو اکٹھا کر کے ایک کنٹری بنا دیا جائے, ایک ملک بنا دیا جائے, اور وہاں خود مختار حکومت ہوگی. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے, اگر تم مجھ سے ناراض ہو, اگر تم میری بات سے اختلاف کرتے ہو, اس وقت ہندو مسلم سب کٹھے پڑھتے تھے ایک کالج میں اسلامی میں, تو تم ایسے کرو, تو انڈیا کے انقلاب کی بات کرو, میں اسلامی انقلاب کی بات کروں. ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ چودھری رحمت علی نے 1915 میں یہ بات کہی. اب چودھری رحمت علی صاحب نے یہ جو اپنی تقریر ہے, یہ بات ہے, وہ انہوں نے کوٹ کی ہے اپنی کتاب میں. ان کی کتاب کا نام پاکستان, دا فادر لینڈ آف دا پاک نیشن. جو ہمارے نقاد ہیں, جو ہمارے تنقید کرنے والے ہیں پاکستان اسٹڈی کے, انہوں نے کہا کہ چودھری رحمت علی کا یہ خود دعویٰ کہ وہ انہوں نے 1915 میں بات کی. اب بات ہے کھل کے, چونکہ یہ سمجھنے کی بات ہے. اب 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو وٹنس ہیں, جو چودھری رحمت علی کے کلاس فیلو تھے. نمبر 1 یہ میاں شجاع الرحمان لاہور کے بانپورہ والے جو ہیں, ان کے والد صاحب وہ چودھری رحمت علی کے کلاس فیلو تھے, اور انہوں نے باقاعدہ ایک بک چھپی ہے یاران مکتب, اس کا نام ہے بیدار ملک. بیدار ملک نے وہ کتاب چھاپی ہے جو اسلامیہ کالج لاہور کے اسٹوڈنٹ پرانے ہیں, ان کے انٹرویو پہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کس زمانے میں اسلامی مکالمے میں تھے. میاں صاحب نے فرمایا کہ میں 14-18 کے درمیان میں وہاں تھا. اچھا, کیا آپ چودھری رحمت علی کے ہم اثر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس اجلاس میں شامل تھا, میں اس میٹنگ میں شامل تھا بزنس شبلی کی پلیٹ فارم میں, جب چودھری رحمت علی نے کہا تھا کہ یہ علاقے کو خالی کر دو اور اس کے بعد ہماری اسلامی حکومت بنا دو. گویا وہ مطالبہ پاکستان کی ابتدا تھی. ایک وٹنس. دوسری وٹنس جو ہے وہ میاں شجاع الرحمان, خیر میں میرے ذہن سے ابھی بات نکلے گا, آگے میں بتا دوں گا. بہت وہ بھی, ہاں, مولانا حسن کرشی, یہ کرشی دعا خانے والے جو ہیں, یہ پاکستان میں بڑا مشہور ہے کرشی دعا خانہ. یہ بھی انہوں نے بھی انٹرویو میں یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ مجھے یہ فخر ہے کہ میں چودھری رحمت علی کا کلاس فیلو ہوں, اور میں نے اس اجلاس میں یہ بات سنی کہ چودھری رحمت علی نے تقسیم انڈیا کا وہ جو ہے نا نعرہ جو ہے بلند کیا تھا. آگے چلتے ہیں. جب چودھری رحمت علی لا کے طالب علم ہیں, اسٹوڈنٹ ہے, تو ان کے پاس بہت سارے لوگ وہاں آتے تھے ان کی باتیں سننے کے لیے. چودھری صاحب کے 2 کلاس فیلو, جی الانا, جو میرے بھائی نے ہسٹری پڑھی ہے کہ جی الانا کا ایک بڑا رائٹر ہے, بڑا اونچا نام ہے, وہ بیرسٹر ہے وہاں سندھ کے, اور دوسرا ہے ریاض قریشی, یہ بھی چودھری رحمت علی کے کلاس فیلو ہیں. ان دونوں نے انٹرویو دیا ہے.
انہوں نے کہا کہ ہم چودھری رحمت علی کو ایک ایسی تسمی شخصیت سے ایسی پرسنالٹی تھی کہ وہ جب کسی سے بات کرتے تھے وہ ان کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے. ہم رات کے وقت چودھری رحمت علی کے فلیٹ پہ جاتے تو ہم اس کو کہتے کہ چودھری صاحب وہ اپنا تصور پیش کرو, وہ تصور اپنا شروع کر دو. ہم انہوں نے کہا یوٹوپیا یعنی کہ یہ خیالی پلاؤ پکانے والا یہ بندہ. یعنی کہ ہم نے مذاق میں تو سارے ان کے کلاس فیلو تھے اور انہوں نے یہ بات واضح طور پر اپنے انٹرویو میں کہی ہے کہ چودھری رحمت علی آخر میں نعرہ لگاتے تھے ایک دن میرا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا. اس کے بعد چودھری رحمت علی نے باقاعدہ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے باقاعدہ ایک وکیل کی حیثیت سے اپنا ایک نام پیدا کیا ہے, نام بنایا ہے اور یہاں نام بنا کے پھر اس کے بعد وہ اپنے یو کے گئے ہیں پڑھنے کے لیے. تو وہاں جا کے انہوں نے 28 جنوری 1933 کو 28 جنوری 1933 کو یعنی آج سے تقریباً 82 سال پہلے کی بات ہے, 81 سال پہلے کی بات ہے کہ جب چودھری رحمت علی نے تیسری گولڈمین کانفرنس جب ہوتی ہے تو اس کے پلیٹ فارم سے تیسری گولڈمین کانفرنس کے موقع پر چودھری رحمت علی نے ایک عنوان لکھا ناؤ اور نیور. یہی ناؤ اور نیور ہے اور اس پہ انہوں نے جو اس کا سرورک ہے اس پہ لکھا کہ فاؤنڈر پاکستان نیشنل موومنٹ. یہ ایک لمبی اس کی وہ تحریر ہے جس سے وہ سامنے آتی ہے کہ چودھری صاحب نے کس طریقے سے مطالبہ کیا, بلکہ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے چودھری صاحب نے کہ میرا مطالبہ جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب محمد علامہ اقبال سے مختلف ہے. وہ علامہ صاحب یہ فرماتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ تصور دیتے ہیں کہ جو انڈیا کے شمال مغربی علاقے ہیں ان کا ایک صوبہ بنا دیا جائے, مسلم صوبہ بنا دیا جائے, خواہ وہ انڈیا کے اندر ہو یا انڈیا کے باہر. انہوں نے یہ یا کی بات کرتے ہیں, میں اسٹریٹ اور فارورڈ بات کرتا ہوں, میں سیدھی بات کرتا ہوں. یہ یو کے میں بیٹھ کے انگریز کی دھرتی میں بیٹھ کے میں کہتا ہوں کہ تمہاری حکومت ادھر ہے انڈیا میں, تم پورے یعنی کہ اس پہ اس وقت تمہاری گرفت ہے 1933 میں, لیکن میں یہاں کھڑے ہوئے کہتا ہوں کہ انڈیا کو تقسیم کرو. میرے ہم وطنوں, میں آج ایک آپ کے سامنے نا ایک روحانی چیز رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو دنیا کا نظام ہے نا اس کے مقابل میں ایک روحانی نظام بھی چل رہا ہے اور روحانی نظام اس کو ہی نظر آتا ہے جس کی کوئی آنکھیں ہوتی ہیں, جس کا اس کے روحانی نظام سے تعلق ہوتا ہے. نہیں ادر کہتے ہیں آسان تو نظر نہیں آتا, نظر اس کو ہی آتا ہے. اب میں یہ پاکستان جو ہے نا اس کے بارے میں, کیونکہ میرا موضوع پاکستان آ گیا ہے, پاکستان کے موضوع کے اعتبار سے میں جہاں تک سمجھ سکتا ہوں پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, پاکستان پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے اور پاکستان کا فکر کرنے والے اللہ کے ولی موجود ہیں. پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا, پاکستان کا قیامت قائم رہنا ہے. واقعات ہوتے رہنے ہیں, بادشاہ آئیں گے بادشاہ چلے جائیں گے, لیکن مدینہ پاک کا جو بیل ہے میرے پاکستان پہ وہ اس کا سایہ ہے اور اللہ کے ولی اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری سرحدوں پہ لاکھوں شہداء زندہ ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں. شہداء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ شہید زندہ ہے جو قربانیاں جنہوں نے دی ہیں پاکستان کی خاطر, خواہ مائیگریشن میں دی ہوں یا خواہ سوانہ یہ جو پشاور ہوا ہے ان معصوم بچوں کی دی ہوں, یہ سب محافظ بن گئے ہمارے پاکستان کے, سب محافظ پاکستان کے بن گئے. ایک دن میرا آج پیش گوئی میں کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں جنت بننا ہے اور بنے گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. میں نے عرض کیا تھا کہ روحانی نظام, یہ آپ میرے خیال میں پہلی دفعہ واقعات سنیں گے. جب 1857 کا غدر ہوا نا, پوری انڈیا کی پبلک جو اٹھی انگریز کے خلاف اور انگریز نے اس کو زبردستی جو ہے اس کو بندوق کے زور پہ اس کو دبایا. تو اس وقت اس موقع پہ ایک بزرگ ہیں اس وقت کے بہت بڑے, ان کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. اس وقت ان کا نام صرف یہ تھا امداد اللہ, یہ نقشبند سلسلے سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے انڈیا میں ایک اپنی حکومت بنا لی, اپنے طور پہ کوئی بے شمار ان کے مریض تھے, بہت ان کو چاہنے والے, انہوں نے ایک علاقے پہ اپنی حکومت بنا لی. انگریز نے
اس حاجی صاحب کو گرفتار کر لیا, ان کی حکومت کو ختم کر لیا. اب انہوں نے ان کو گولی مارنے کی بجائے ان کے پیچھے ہاتھ باندھ لیے اور ان کو سڑک پہ لے کے جایا جا رہا ہے, سڑک پہ لے کے جایا جا رہا ہے, تاکہ انگریز ان کو, عوام کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس نے حکومت بنائی ہے, ہم نے اس کے ہاتھ پیچھے باندھے گا اور ہم اس کو جیل میں ڈالنے جا رہے ہیں. سامنے سے ایک مست آ گیا, سامنے سے ایک مست آیا. مست آپ جانتے ہیں مجذوب ہوتا ہے, اس کو وہ دنیا نہ وہ کس سے بات کرتا ہے نہ کچھ اور کرتا ہے, جب زبان پہ اس کو کھولتا ہے تو اپنی مرضی. انہوں نے کہا حاجی صاحب آپ کا یہ خواب 90 سال بعد پورا ہوگا, آپ کا یہ خواب 90 سال بعد پورا ہوگا. 57 اور 1947 پورے 90 سال بنتے ہیں, پورے 90 سال بعد 14 اگست 1947 27ویں رمضان المبارک اس نے پاکستان ہمارے وجود میں آیا. اس نے 27ویں رمضان المبارک تھی. اور واقعہ یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں بالکل مصدقہ 100% صحیح جو واقعہ میں آپ کو کہتی ہوں. امام بری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام ہے شاہ عبد اللطیف, راول پنڈی اسلام آباد کے ساتھ ہی نورپور شاہ, وہاں آپ کا مزار شریف ہے. قدرت شہاب صاحب ایوب خان کے سیکٹری رہے, بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں. یہ 64 کے اوائل میں ہالینڈ میں ان کو سفیر بنا دیا. جب سفیر بنا دیا گیا تو وہ وہاں تقریباً 2 سال وہاں پہ رہے. جب واپس آئے 1966 کے آخر میں اکتوبر میں, تو ایک دن ممتاز مفتی, وہ بھی بہت بڑے رائٹر ہیں, ان کو کہنے لگے کہ چلو آؤ امام بری رحمۃ اللہ کے مزار پر حاضری آئیں. وہ پوچھنے لگے کہ شاہب صاحب پہلے تو آپ نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا, آپ اتنی دیر یا پنڈی اسلام آباد میں رہے, کبھی ذکر ہی نہیں کیا کہ ہم وہاں امام بری رحمۃ اللہ کے مزار پہ حاضر. انہوں نے کہا سنو, ہالینڈ میں دنیا کے جتنے اسلامی ملک ہیں ان سے سب سے بڑی لائبریری جو ہے وہ ہالینڈ میں ہے. وہاں پہ کلمے نسخہ لکھے ہوئے ہیں. میں انہیں ایک نسخہ پڑھا ہے جو 250-300 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے. امام بری رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا یہاں ایک شہر اسلامی شہر آباد ہوگا. امام بری رحمۃ اللہ نے پیش گوئی کی تھی 250-300 سال پہلے. وہ نسخہ جو کلمے لکھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں ایک اسلامی شہر آباد ہوگا اور دنیا اسلام کے فیصلے یہاں ہوں گے. یہ امام بری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات, اس جہاں اسلام آباد ہے, بنجر پہاڑیاں تھی, پتہ نہیں برانی علاقہ تھا, یہ اس وقت انہوں نے پیش گوئی کی اور پھر کیپٹل بنا. آپ آج وہاں اسلام آباد آباد ہے. شاہ عنایت اللہ صاحب یہ کشمیر کے ولی ہیں, یہ کشمیر کے بہت بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے فارسی میں شعر کہے ہیں. انہوں نے, مجھے فارسی نہیں آتی, مجھے غلط نہ لفظ نکل جائے, انہوں نے کہا انگریز ہندوستان چھوڑ دے گا لیکن اپنی برائیوں کا بوجھ, اپنی برائیوں کا بیج بو جائے گی. ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا لیکن مکر و بہانہ کے باعث دونوں حصوں میں کشیدگی برقرار ہے. یہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات. جب ان بزرگوں نے یہ شعر میں یہ بات کہی تھی, مفتی صاحب نصرانیہ باشد ہندوستان سپارن تو ہم بدی بکاران فسق جاویدانہ تقسیم ہند گرد گرد در در زا فسق حسس حویدہ اشوب و رنج پیدا از بہانہ. اگر کوئی اس میں الفاظ کی غلطی ہوگی, یہ اس وقت انگریز نے ان پہ پابندی لگا دی کہ تمہاری یہ شاید, لیکن چونکہ جو اہل علم ہوتے ہیں, جو ان کے عاشق ہوتے ہیں, انہوں نے سینہ رکھا ہوا, یہ انہوں نے اس وقت بات کی پاکستان بننے سے پہلے. میں روحانی نظام کی بات کر رہا ہوں. قدرت اللہ شہاب صاحب دلی سے سفر کر رہے ہیں, یعنی ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں دلی کو جانے کے لیے. ایک اسٹیشن پہ اتر گئے, گاڑی چل پڑی. گاڑی ٹائم آ گیا ابھی جی کتنا, میں اچھا چلو میں یہ چھوٹے سے روحانی واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں. ٹرین چل پڑی. قدرت شہاب صاحب دوڑے ٹرین کے ساتھ, انہوں نے ان کا ہاتھ جو تھا وہ سیلون جو ہوتا ہے ایئر کنڈیشن ان ڈبے کو پڑ گیا. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سیلون ہے, تو انہوں نے دروازہ کھولنے کی اگر ابھی ارادہ کیا تو اندر سے ایک بندے نے دروازہ کھول دیا. دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا کہ ایک انگریز ہے اور انگریز نے نیوی کی یونیورسٹی یونیفارم پہنی ہوئی. وہ کہنے لگا مسٹر QUS آئیے آ جائیے.
وہ انگریزی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, آپ اندر چھیپ لیں, آجیے میرے پاس. انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہا تھا کہ میں آپ کو بلا لوں. جب انسان کا پیالہ بھر جاتا ہے نا تو وہ چھینٹیں مارتا ہے, تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کہہ دوں. آپ تو انگریز ہیں. انہوں نے کہا تھا انگریز, مجھے کشمیر کی پہاڑیوں میں میرا جو دل ہے بدل دیا ہے, اور مجھے روحانی طاقتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کر دی ہیں, بزرگوں نے عطا کر دی ہیں. اب جو تمہارا لمبا واقعہ بہت ہے, اب جنگ جاری ہے. جنگ کیا جا رہی ہے کہ روحانی جنگ ہے, دونوں طرف سے کفتے لڑ رہی ہیں, روحانی کفتے. انہوں نے جو آپ کے ملک کی روحانی بزرگ ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ انگریز کو نکال دیا جائے گا اور یہاں ایک اسلامی ملک قائم کر دیا جائے گا. یہ اس نیول آفیسر کی بات ہے. میں اس کا کافی سارا میں اس کا وہ کاٹ گیا کیونکہ ٹائم کم. اب آخر میں اشفاق احمد صاحب بہت بڑے رائٹر ہیں, ان کی بیگم نام بانو قدسیہ, اور تلیق یاد ہوگا آپ کو جب ریڈیو پاکستان سے ہوتا ٹی وی ہوتا, تلقین شاہ کا ایک پروگرام لگتا تھا, تلقین شاہ کے نام پہ. ان کے بابا جی ہیں, ان کے پیر و مرشد ہیں, ان کا نام ہے سائیں فضل شاہ صاحب. یہ لاہور کینٹ جو ہے, یہاں کیولری روڈ ہے, اس کے اوپر ان کا دربار بھی ہے, وہاں ان کا ڈیرا ہوتا تھا. ممتاز مفتی فرماتے ہیں کہ میری اشفاق احمد کے ذریعے سائیں فضل شاہ صاحب سے ملاقات ہوگی. ایک دن پاکستان کے موضوع پہ بات چلتی, وہ کہنے لگے کہ پاکستان بننے سے بہت پہلے بزرگوں کی ایک کانفرنس ہوئی تھی, ایک میٹنگ ہوئی تھی, اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس میں کہ ہم نے ایک الگ اسلامی ملک بنانا. اور اس میٹنگ کے جو بزرگ تھے ان کو میں نے بھی سائن کیا تھا, میں نے بھی سب کیا. پاکستان بہت بڑا ملک ہے, بہت اللہ تعالیٰ کا اس پہ کرم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے. صرف ایک کھٹکا ہے یہود و نصارہ کو, ان کو کھٹکتا ہے یہود و نصارہ کو کہ اتنی پاور بن گیا ہے, اور یہ ان کا کسی نہ کسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کر دیا جائے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ پاکستان کمزور نہیں ہوگا. چودھری رحمت علی نے جو یہ تصور دیا ہے, اپنا وہ کام کیا, 1946 کے انتخابات میں جب آتے ہیں, اس وقت تک چودھری رحمت علی کا اتنا کام تھا کہ ہر علاقے کا بندہ, ہر نوجوان, ہر پڑھا لکھا بندہ تو اس کا چودھری صاحب نے قائل کر لیا تھا کہ پاکستان ایک بنانا ہے. 1940 کی قرارداد میں پاکستان کا نام نہیں ہے. پھر جب 1946 کی قرارداد منظور ہوئی ہے تو آل انڈیا مسلم لیگ نے اس میں پاکستان کا نام رکھا. اب تحریک پاکستان بڑی مشہور ہے, ہم کہتے ہیں کہ تحریک پاکستان چلی, تحریک پاکستان چلی. میرے پاکستانی بھائیوں بزرگوں, تحریک پاکستان اصل میں ہے 1946 کے انتخابات. 1946 کے انگریز نے جب اعلان کیا اپنے آئین کے تحت, 1935 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت 1946 کے جب انتخابات ہوئے ہیں, تو اس وقت جیسے ناصر صاحب نے بھی فرمایا تھا, اور اس وقت طالب علم باہر نکلے ہیں. پاکستان کا روح جو ہے وہ انتخابات ہیں, وہ جلسے جو ہوتے تھے الیکشن کے وہ ہوتے, وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, پاکستان لے کے رہیں گے, اپنی جانیں ختم کر دیں گے, یعنی بہت سارے. پھر یہ جو کیا نام ہے اصغر صوبائی, اس کی نظر نے تو کمال کر دیا. یہ آپ کے ذمہ دار کالج جو ہے اس کے پرنسپل بھی رہے ہیں گجرات کے. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. پھر یہ بہت نظم چلی. اس انتخابات میں 1946 کے انتخابات ہیں وہ تحریک پاکستان بن گیا, چونکہ آل انڈیا مسلم لیگ نے 1946 کی قرارداد میں پاکستان کا نام شامل کر لیا تھا, اس لیے وہ ایک پاکستان کی تحریک بن گئی. پھر پاکستان مسلم لیگ نے بہت سیٹیں اس وقت حاصل کی, سویپ کیا تھا. بعد میں حالات ایسے ہوئے پھر تقسیم پہ آ گئے. اب تقسیم کی بات جو وہ اگر میں دل چاہتا ہے وہ کہیں گے. چودھری رحمت علی نے کہا تھا کہ یہاں 3 ملک بناؤ. ان کا نظریہ ہے, ان کی پاک آئیڈیالوجی ہے کہ 3 ملک بناؤ. ایک ملک پاکستان, یہ جو 5 صوبے ہمارے کشمیر پاک کے ڈال کے, ایک ملک بناؤ حیدرآباد کا, وہ تاکہ جو حیدرآباد کے مسلمان ہیں وہاں نظام ہے, مسلمانوں کی حکومت ہے, وہاں ایک کنٹری بن جائے گی.
तीसरा मुल्क बनाओ बांग्लादेश, जो रहमत अली ने बंगाल का नाम रखा था बांग्लादेश। ये 3 कंट्रियां बना दो ताकि इतना प्रेशर कर दो कि इंडिया का 3 टोटे हो जाए, और ये हमेशा के लिए जो हिंदू है ये नीचे चले जाएगा। लेकिन क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक फैसला किया था कि हम उसको साथ रखना है, बंगाल को साथ रखना है। अगर उस वक्त बंगाल को अलग कंट्री बन जाता, पावर बन जाता, तो 1000 मील के फासले पर जो पाकिस्तान से अलग हुआ है वो कभी ना बनता। फिर साजिशें हो गई और मुख्तलिफ हालात पैदा हो गए, मुजीबर रहमान पैदा हो गया, ऐसे लोग पैदा हो गए, उन्होंने वो उसको अलग कर दिया। ये जो बंगाल, ये जो मैंने जिक्र किया हैदराबाद तक्कन का, इसका जो प्रिंस था उस वक्त, उसने आज़ाद बना ली थी अपनी क्या नाम है वहाँ कंट्री, लेकिन 1 साल के बाद अंग्रेज ने अपने हिंदुस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया और उसको अपने सारे उस स्टेट को शामिल कर लिया। चौधरी रहमत अली ने गुस्से में आके एक पंफलेट जो है वो कैद आज़म पर तनकीद का लिखा। उन्होंने कैद आज़म पर तनकीद की है, मैं बरसरेआम कहता हूं कि तनकीद की है, क्योंकि चौधरी रहमत अली कैद आज़म के हम असर हैं। वो तो जब चौधरी रहमत अली लंदन में बैठ के पाकिस्तान मूवमेंट पे काम कर रहे थे, पाकिस्तान का काम कर रहे थे, उस वक्त कैद आज़म मोहम्मद अली जनाब वहाँ ठहरे हुए थे, लंदन में थे, नाराज थे मुस्लिम लीग से। इस हवाले से चौधरी रहमत अली सीनियर उनकी मुलाकातें होती रही आपस में लंदन में, उनके वो यानी कि मैं हम असर कहूँगा, वो उम्र में कम है, लेकिन अपने पाकिस्तान के हवाले से चौधरी रहमत अली कैद आज़म से सीनियर हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा है। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का मुतालबा किया है, चौधरी रहमत अली तरीके पाकिस्तान की बुनियाद रखी है, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का झंडा दिया है। ये जो झंडा है 5 तारे थे, 5 या बदल के उन्होंने ये वो चीज़ वही है, पाकिस्तान का नक्शा दिया। ये पाकिस्तान का, ये क्या मामूली बात है कि चौधरी रहमत अली ने इतना कुछ दिया। फिर जब कैद आज़म अभी जिंदा थे, चौधरी रहमत अली पाकिस्तान आए हैं, उनके ज़माने में आए रहे हैं, लेकिन कैद आज़म को पता था कि ये वो बंदा जिसने हमें तहरीक दी है, हमें पाकिस्तान दिया है, और हमने उसके नज़रिए को अपनाया है, और उसके बाद हमने पाकिस्तान हासिल किया। उनको कुछ नहीं कहा। बाद में लियाकत अली खान साहब आ गए, लियाकत अली खान साहब ने उनको पाकिस्तान से दरबदर कर दिया, क्योंकि उस वक्त अपोजिशन कोई थी, कोई बंदा था ही नहीं जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी इंडिया में। वो सिर दबा के छुपा पर बैठे हुए थे। फक्त एक चौधरी रहमत अली था जो लाहौर में आके उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। कश्मीर का उन्होंने बात की है, जहाँ तक कश्मीर है, और उन्होंने कहा जो इंडिया में पाकिस्तान बहुत सारे आधा पाकिस्तान जितना मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान के लोग हैं आप इंडिया में छोड़ आए हैं, उनके तिफस की बात करो। जब वो चौधरी रहमत अली ने ऐसी बातें की तो कह दिया, और जो लियाकत अली खान ने उनको पाकिस्तान से निकाल दिया। मैं मिला था क्या नाम है ख्वाजा तारक अली, इनको जो गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, उन्होंने कहा अगर चौधरी रहमत अली पाकिस्तान को उनको निकाला ना जाते तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते, लेकिन मजबूरी थी कि उन्होंने ना गवर्नमेंट, उन्होंने लियाकत हुकूमत ने पाकिस्तान का पासपोर्ट उनको दिया, ना उनको यहाँ रहने दिया। वो अमरे मजबूरी वो भाई बाहर चले गए, वहाँ चले गए, यूके चले गए। वहाँ जाके भी उन्होंने फाइट की है, लेकिन बदकिस्मती जनवरी के फर्स्ट वीक था या दरमियान था, तो अपनी वो बाहर निकले, ये कोट और शेरवानी या टोपी या छतरी वो जो है वो भूल गए। अपनी मेल लेने हैं किसी दूसरे घर से, वो मेल लेके आ रहे हैं, तो बारिश हो गई, बारिश की वजह से उनको सर्दी शुरू हुई है, तो उनको निमोनिया हो। और जो वहाँ उन्होंने आवाज़ दी किसी बंदे को, किसी खातून को कि मुझे अस्पताल पहुँचा दो, आप फिर चौधरी रहमत अली साहब को वहाँ वो पहुँचा दिया। 3 फरवरी 1951 को चौधरी रहमत अली इंतकाल कर। अब इंतकाल करने के बाद, मैंने पहले भी अर्ज किया था, इंतकाल करने के बाद उनका नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं था। पाकिस्तान से बनने से 14 साल पहले जिसने तहरीक चलाई, जिसने इतना काम किया, जिसने पूरे वर्ल्ड के अमेरिका के, अरबों के, फ्रांस के, जर्मन के बेशुमार दौरे किए और पाकिस्तान की हवा बनाई। 1937 का जब इंसाइक्लोपीडिया जब हॉलैंड से छाया हुआ, तो उसमें चौधरी रहमत अली का जिक्र है कि ये उन्होंने एक तहरीक चलाई हुई है कि अगर वो कामयाब अगर होगी तो ये हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे। और वो बंदा कसम कुर्सी के आलम में बीमार भी हुआ, उनका इलाज करवाने वाला भी कोई नहीं है, और वहाँ डेथ हो जाती है। फिर उनके प्रोफेसर जो सही कैम्ब्रिज के, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा करके उनको कुछ चंद लड़के मिस्री नौजवान आए और उनके जरिए फिर उनको कब्रिस्तान में दफन कर दिया। यानी कि 3 फरवरी 1951 को उनका इंतकाल होता है। 17 दिन चौधरी रहमत अली की लाश जो है वो मुर्दा खाने में पड़ी गई। इतना बड़ा बंदा, इतना काम करने वाला, ना हुकूमत पाकिस्तान उनका सोचा, ना किसी ने और ने सोचा। 17 दिन उनकी लाश मुर्दा खाने में पड़ी गई। 21-22 जो फरवरी है
ان کو بھی جا کے انہوں نے دفنا دیا، اور دفنا بھی امانتن ہے، ان کو امانتن دفنایا گیا۔ پروفیسر ویلبورن جو ان کا پروفیسر ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ یہ بات کہی تھی کہ ایک ہی دن کوئی نہ کوئی بندہ آئے گا، ان کے خاندان کا آئے گا، حکومت آئے گی اور ان کے جسے کافی کو پاکستان لے جائے گی۔ اور انہوں نے باقاعدہ جو تابوت بنایا ہے اس میں شیشہ لگایا گیا ہے، لکڑی کے اندر شیشہ لگا کے پھر چوہدری رحمت اللہ کا ان کا جسے خاکی رکھا گیا، ان کو شیشے کے اندر بند کیا گیا، اور اس کے بڑے انہوں نے حفاظت کے ساتھ آج تک وہاں دفن کیا ہے۔ یہ چودھری شجاعت صاحب جو ہے جب وزیر اعظم چند دن کے لیے بنے تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا، خدا کی قسم اگر کوئی بغیر انسان اس وقت یہ کام نہ کرتا کہ چودھری رحمت اللہ کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کرتا، تو جو آپ کے گجرات میرے بھائیوں چودھری شجاعت نے اس وقت اعلان کیا تھا، یہ فخر ہونا تھا کہ چودھری رحمت اللہ کو پاکستان لے آیا گیا۔ وہاں ایک سازش ہوگی، وہاں اس دور میں ایک سازش ہوئی ہے، نوائے وقت والوں نے سازش کی ہے، چودھری رحمت اللہ کے خلاف یہ پمفلٹ انہوں نے شائع کی ہے، چودھری رحمت اللہ کے خلاف انہوں نے مضامین شائع کیے ہیں، یہ قائد اعظم کا گستاخ ہے، یہ قائد اعظم نے انہوں نے یہ کہا تھا، یہ نہیں بتایا تھا، وہ قائد اعظم سے تو سینئر ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ تو آپس میں ان کی ملاقاتیں تھیں، قائد اعظم ان کو خطوط لکھتے تھے، اسی لیے تو وہ چودھری رحمت اللہ ان کو خطوط لکھتے تھے، آپس میں سیاسی اتحاد تھا، وہ کام پلیٹ فارم اور پہ کر رہے تھے، وہ پلیٹ فارم اور پہ کرتے تھے۔ یہ بے نظیر کیا کرتی تھی نواز شریف کے خلاف، کیا بیٹے انہوں نے کیا نہیں بولا، کہ اب نواز شریف شہباز شریف ان کے خلاف زرداری کے خلاف کیا نہیں کہتے رہے۔ یہ سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب نے کیا کیا اپنے میں نے ان کے جیسے سنے ہیں، وہ اس وقت کیا کہتے تھے، کبھی آلو کہتے تھے نور خان، کبھی ایسا کہا آلو کہتے تھے، یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو رحمت علی کی تنقید ہے وہ پاکستان کے حوالے سے تھی، قائد اعظم پہ، قائد اعظم ان کے سان کے مضمون پہ، یہ قائد یہ جو بندے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ نمائے وقت والے، اگر سپورٹ ہو نا، اللہ جانتا خدا کی قسم میرا خون کو ہوتا ہے کہ جب میرے 10-11 سال میں یہ وقفہ پڑ گیا، ان کے خلاف جتنا پاکستان کا گوبر ہے نا ان کے دروازے پر جا کے وہاں پھینکا جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ جو رحمت علی کے جو پرستار ہیں ان کو ماننے والے ہیں وہ کیا ان کا وہ جذبات رکھتے ہیں۔ آخر میں آخر میں آپ صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے محبوب ہیرو چودھری رحمت علی کی یاد میں جو آج یوم مطالعہ پاکستان میں منایا ہے، یہ اس کا تو اجر تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اور ان کے لیے دعائیں خیر کریں، اور آئندہ بھی پلیز، یہ آج پہلا باش کا قطرہ بن گیا ہوں، آپ بن گئے ہیں، یہ پہلی تقریب ہے جو یہاں کولمبس میں ہو رہی ہے، پتہ نہیں پاکستان میں ہو، میں نے بڑے دنوں سے یہ کوشش کی ہوئی ہے، وہاں ہوتی یا نہیں ہوتی مجھے نہیں پتا، لیکن یہ پہلا ایک باش کا قطرہ آپ بنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے مشتاق صاحب کہتے ہیں نا، وہ سپی کو ایسے منہ کھول دیا پہلا قطرہ تو وہ گوہر بن جاتا ہے، تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ گوہر بنا دے تاکہ پورے پاکستان میں یہ تحریک بن جائے گا۔